محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ عمل عمر دے اندر برکت فرمائے۔ ہن تاڑے سامنے بلا تاخیر مسلک اہل حدیث سے ترجمان سرمایہ اہل حدیث جناب محترم مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث دے شہدائیوں، نبی دے متوالیوں، نبی دی سیرے، میرے دل دا سرور آیا ہے، میرے مسلک دا ترجمان آیا ہے، جیدہ نام عبدالرزاق ساجد ہے۔ انشاءاللہ الرحمن حق دی للکار پائے گا، سونے نبی دی محبت دی پکار پائے گا۔ نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، کتاب و سنت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت، یہ زندگی کا دستور بھی اور منشور بھی اور عدل پر مبنی نظام بھی، اعتدال کی تعلیم، حقیقت پہ مبنی اس کے سارے مسائل، جس نے اسے اپنے سینے میں بسا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔
بیٹا تھوڑا سا سائیڈ پہ سیدھے ہو کے بیٹھا. اور جس نے جان بوجھ کے یا لاشعوری میں اس سے منہ موڑا، اس انسان کی بد نصیبی کے اوپر جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. کائنات کے امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. گفتگو کی خیر تلاش کرنے چلے ہو، الفاظ اور کلمات ڈھونڈنے نکلے ہو، قرآن مجید سے بڑھ کے کائنات میں اچھا کلام کوئی نہیں. وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت، رہنمائی، اور دنیا میں اگر آپ کو اسوہ یا قدوہ، سیرت اور صورت، گفتار یا کردار اور اس کا معیار چاہیے تو سب سے اچھی ادا میری ادا ہے، اور جسے یہ مل گئی وہ مبارک کا مستحق ہے. اگر آپ کے پاس، میرے پاس اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات ہیں، تو بھائیو آپ نام جو بھی مرضی رکھ لیں آپ اچھے ہیں. کیونکہ خیر الحدی آپ کے پاس، خیر الحدیث آپ کے پاس. اگر آپ اس سے محروم ہیں، نام جتنا مرضی خوبصورت ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، دنیا میں اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہے. حضرات ان دونوں خیروں کو جمع کیا تھا. سب سے پہلے جن ہستیوں نے جو قرآن کے شاہد بنے، جو ایک ایک آیت کی دلیل کی اصل بنے، اور اس کو اپنے کانوں سے سن کر کے دماغ میں لا کر کے، حفظ کر کے، اپنی میموری میں محفوظ کر کے، دل سے اسے سمجھ کر کے، زبان سے اس میسج کو آگے پہنچایا، خود عمل پیرا ہوئے، انہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. سب سے پہلے دین کے اوپر جس ہستی نے عمل کیا وہ خود محبوب ہے، اول المسلمین ہے. اور جنہوں نے آپ سے وہ سبق سنے، جبریل امین کو لائیو دیکھا، مجلسوں میں دیکھا، اپنے کانوں سے براہ راست بھی سنا، اور دین کا ایک ایک امر سیکھا، پھر محبوب ان کے بارے میں کہیں کہ نظر اللہ امرؤن سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها کما سمعها. اللہ تر و تازہ رکھے ان چہروں کو، آباد رکھے ان چہروں کو، شاد رکھے ان چہروں کو، بہاریں اتار دے ان چہروں پر، پھول نما کر دے ان چہروں کو، اللہ تراوتیں دے دے ان چہروں کو جنہوں نے میری گفتگو کو، میرے کلام کو، میرے اقوال کو، میرے جو ہے فرامین اور احادیث کو سنا. سننے کے بعد حفظ کر لیا، یاد کر لیا، فوعاہا، پھر ان پہ عمل کرتے 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 ان کو پکا اور ازبر کر لیا. ثم اداہا کما سمعہا، پھر اس امانت کو دنیا تک پہنچا دیا. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور خوشخبریاں ہیں ان کے لیے. حضرات یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے اور آپ کے محبوب سے ملاقاتیں کی. ملاقات کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے، ہم دیکھنا نہیں کہتے، تاکہ اس میں سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے نابینا صحابی بھی شامل ہو جائیں. ملاقات کی، ہاتھ ملایا، گلے لگے، سینے سے لگے، دو زانو ہوئے، قدموں میں بیٹھے، سامنے بیٹھے. جس طرح کی بھی ملاقات ہے شہادت پہ مبنی، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے کے بعد
ان کا ایک پل، صرف ایک پل بھی اگر محبوب کی صحبت میں گزرا ہے، اگر وہ لوگ اپنی ایک چلو کو ایک مٹھی یوں بھر کے اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دیتے ہیں، اور میں اور آپ احد پہاڑ جتنا سونا لا کے بانٹتے ہیں، تو ہم اس ایک مٹھی جو کا ثواب نہیں حاصل کر پا سکتے جتنا اللہ نے ان کو عزت اور مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور یہ سچے پیغمبر کا سچا فرمان ہے۔ حضرات، ان کے ساتھ وہ رشتے بھی ہیں جن کو میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود اللہ کے حکم کے مطابق اپنے لیے چنا، یا رب نے ان کے لیے کسی کو چنا۔ یہ میرے محبوب کی آل ہیں، اصحاب رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے میں بالکل ایک تھے، بلکہ یوں کہیے ہر معاملے میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ آج دنیا جب بھی بات کرتی ہے تو یہ باور کرواتی ہے کہ آل رسول کا ساتھ 4 صحابہ نے دیا ہے، اور ان کو بھی 3 کر دیتے ہیں، 3 کو بھی پھر 2 کر دیتے ہیں، 2 کو بھی 1 کر دیتے ہیں، اور پھر اسے بھی نکال دیتے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب، اللہ نے جو انہیں نبی، پیغمبر اور رسول، ہادی اور رہبر، پیشوا و مقتدا بنا کے بھیجا تھا، تو ان کو چاروں طرف سے خالی کیا جانے لگا۔ لیکن اہل الحدیث کا موقف الحمدللہ، بھائیو اسے سنیں، اور سننے کے بعد دل میں جگہ دے، یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ اور ذہن میں رکھیے، ہمارا حق بنتا ہے، بلکہ فرض ہے اور ذمہ داری ہے کہ ہم سب علماء کے اوپر صرف نہ بیٹھ جائیں کہ یہ پہنچیں گے تو بات ہوگی۔ جتنا اثر اللہ نے آپ کا رکھا ہے شاید اتنا ہمارا نہ ہو، جہاں آپ کی اپروچ ہے شاید ہماری نہ ہو۔ ایک چھابڑی والے سے جس طرح پیار محبت کی بات کر سکتا ہے، اس کے مزاج کو سمجھتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ ایک ریڑھی والے تک، ایک دکاندار کے ساتھ، ایک تاجر کے ساتھ، بزنس مین کے ساتھ، ایک وکیل کے ساتھ، ایک جج کے ساتھ، ایک ڈاکٹر کے ساتھ، ان کی جو آپس کی کارنر میٹنگز ہیں، ان میں بیٹھ کر کے جہاں ہم ادھر کی کرتے ہیں، وہاں اصحاب رسول، آل رسول اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کی زندگیاں، طرز بندگیاں، ان کے انداز، ان کی زندگی کے سٹائل، ان کے طریقے، اور ان کی حیات کے اوپر مبنی جتنی بھی زندگی کے گوشے ہیں، ہم ان کو چھیڑ کے اس کے اندر اس بات، اعتدال، حقیقت اور حق کو بیان کر کے الحمدللہ وہ کام کر سکتے ہیں جو شاید علماء بھی نہ کر سکتے۔ لیکن یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب ہم جلسے کو جلسہ سمجھ کے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی اور موڑ لانے والا ایک کام سمجھ کے صحیح معنوں میں ویسے بیٹھیں اور سنیں کہ جس طرح محبوب کے سننے والوں کا طرز عمل تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ آپ کی بات کو اتنے غور سے سنا جاتا کہ معمولی سی جنبش بھی نہیں، اور ڈر لگتا تھا کہ اگر یہ ہلے تو پرندے اوپر سے اڑ جائیں گے۔ اس طرح وہ مطمئن ہو کے، باوقار ہو کے، کان کھڑے کر کے، توجہ دے کر کے، پورے انہماک سے اپنے اس سبجیکٹ اور موضوع کو جسے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں، یہ سنتے اور سمجھتے تھے، تبھی تو یہ ہم تک پہنچ گئے۔ اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ جلسے کے بعد موٹی 2-3 باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ کوئی شعر پڑھا ہو مولانا نے وہ یاد رہ جاتا ہے، کوئی پیار میں، مزاح میں
کوئی ادھر ادھر کی ہنسنے والی بات ہوگی وہ بھی ہمیں نہیں بھولتی، کسی کو طنز کیا ہو وہ یاد رہتا ہے، باقی تقریباً ہمیں علم نامی چیزیں اکثر بھول جاتی ہیں۔ تو بھائیو اپنا وتیرہ بدلے، آؤ اپنے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں، سبھی سنیں۔ اللہ نے زمین کے اوپر نیلی چھت کے نیچے عدل اور اعتدال پہ مبنی ایسا موقف شاید کسی کے نصیبے میں نہیں رکھا، اور یہ ہو سکتا ہے اگر آپ بھی کتاب و سنت سے صحیح لو لگا لیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بھائی اور جب لفظ معہ ہوا ہے تو پھر اس وقت مطلوب ہر وہ معیت ہے جو ایمان کے ساتھ آپ سے جڑی ہے۔ حضرات یہاں شروع میں مجھے کچھ چیزیں شاید محسوس ہو رہی ہیں، یا میری بات آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ جن ہستیوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے ادب کا کچھ تقاضا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بھی آپ کی معیت میں ہے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کی معیت میں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی فرق کرتا ہے تو اس کی سوچ پھر فرق والی ہے، وگرنہ اگر حقیقت کو دیکھیں تو ان لوگوں کا دونوں کا جو قبلہ آل رسول کا ہے وہی اصحاب رسول کا ہے۔ جس چہرے پہ نظر پڑے آل رسول کہلائے اور ادھر پڑے اصحاب رسول کہلائے، دونوں کی زیارت والا چہرہ بھی ایک ہے، ہستی بھی ایک، نبی بھی ایک، پیمبر بھی ایک، رسول بھی ایک، رابر بھی ایک، پیشوا بھی ایک، آسمان سے نازل ہونے والی کتاب جس پہ آل رسول نے عمل کیا وہ اصحاب رسول بھی ہے، اسی پہ عمل پیرا ہے۔ جو قبلہ ان کا وہ ان کا، جو جگہیں اللہ نے آل رسول کو عطا فرمائی وہی مقام اسی پہ اکٹھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص اٹھ کے آپ کو کہے کہ نہیں ہم آل کو مانتے ہیں اصحاب کو نہیں مانتے، تو اسے کہے اللہ کرے تو آل کو مانے، تو نے آل کو مانا ہی نہیں، آل کو مانا ہی نہیں۔ آل کو ماننے والے جانتے ہیں کہ دونوں کا مشن بھی ایک ہے، دونوں کا جشن بھی ایک ہے۔ ارباب انتظامیہ نے میرے ذمے جو موضوع لگایا انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پورا مہینہ محرم سے لے کے 40ویں تلک اور چیلم سے لے کے آنے والے دیگر ایام میں باوجود کہ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، معلوم نہیں اس وقت یہ کہاں چلا جاتا ہے جب کھلے عام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کھلے لفظوں میں بغیر کسی جھجک کے، اس وقت پیمرا کہاں ہوتا ہے، اس وقت نگرانی کرنے والے ادارے اور رپورٹ کرنے والی ہماری جو ایجنسیز کہاں ہوتی ہیں کہ جب اعتدال سے ہٹ کے کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جس میں پوری امت مسلمہ کے بالاتفاق پیار کرنے والے، محبت سے ملنے والے، اور جن کے لیے ہمارے ایمان، ان کی زندگیاں ایمان، ان کی بندگیاں ایمان، اور ان کی طرز زندگی ہمارے لیے معیار ہے، جب ان کو کھلا تان کا نشانہ بنایا جاتا ہے تب آنکھیں بند کیوں ہوتی ہیں اور کان سنتے کیوں نہیں؟ لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو کو سن کر کے شامل کیجئے، امن کمیٹی میں شامل کیجئے، اور میسج جانا چاہیے، افواج پاکستان ہوں یا سپاہی پاکستان، ہمارے علماء ہوں، عوام ہو، ذاکر ہوں یا کوئی بھی سیاستدان، علم ہونا چاہیے کہ اصحاب رسول اور آل رسول دونوں میں کوئی فرق نہیں، ان میں نفرتیں نہیں، ان میں دشمنیاں نہیں،
ان میں جھگڑے نہیں، ان میں وہ پھڈے نہیں جن کو بنا کے زمین بنا کے ہوم گراؤنڈ بنا کے ان پہ زبان کھولی جاتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کے یہ ڈسکس کیا کریں اور چپ ہو کے نہیں بیٹھ جایا کریں کہ جی اچھا وہ ایسا ہوا ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ ان صحابہ کا اور آل رسول کا جشن یعنی رشتہ خوشی ہوتی ہے۔ ان کے آپس کے اتنے گہرے رشتے ہیں کہ ساری زندگی کوئی توڑے تو وہ خون کے رشتے نہیں توڑ سکتا، دین کے رشتے کہاں توڑے گا۔ حضرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے سربراہ، آپ نے جو بھی رشتہ کیا یا رب نے جو بھی رشتہ بنایا خون کا، اس نے اگر کلمہ پڑھا ہے وہ آل رسول میں ہے۔ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب 6 شادیاں کرتے ہیں، رب 12 بیٹے 6 بیٹیاں دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عبداللہ کی صلب سے اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ آپ کے اصل رحم کے جو رشتے ہیں اہل بیت میں، لوگوں نے انہیں شامل نہیں کیا۔ اہل الحدیث کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ انہوں نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، بیان بھی کیا ہے، مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں۔ میں چند مثالوں کے ساتھ یہ جشن اور رشتہ، تعلق اور پیار کا اظہار کر کے ان کے مشن کی طرف آنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ جو دشمن نے ہوائی اڑائی ہے نا کہ اصحاب رسول اور آل رسول میں جدائی ہوگی، ہم کہتے ہیں یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ وہ دونوں جشن میں بھی ایک، مشن میں بھی ایک، نہ وہ خوشی میں الگ، نہ وہ غمی میں الگ، نہ وہ ایمان میں الگ، نہ اسلام میں الگ، نہ الہ کلمت اللہ میں الگ، نہ وہ توحید کی علم برداری میں الگ، نہ وہ پیغمبر سے وفاداری میں الگ۔ دونوں ایک اکٹھے یک جو ہے جہتی کے ساتھ چلے، ایک مشن لے کر کے چلے۔ حضرات، میرے محبوب کے چچا حمزہ، ویسے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن جب آل کا تذکرہ ہو تو اسپیشلی بنتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک ہم آپ کی ساری آل کے اوپر 1 to all A to Z درود نہیں بھیجتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء میرے محبوب کے چچا ہیں۔ اصل کے رشتے میں کتنی خوشی ہوتی تھی محبوب جب حمزہ کو ملتے تھے، حمزہ چچا کو، کیونکہ رضائی بھائی بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں۔ بڑا خوبصورت وقت گزرا ہے۔ دوسرے چچا سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب کا چہرہ خوش کے ساتھ کھل جاتا، تبسم فرماتے، چچا کی زیارت ہوتی میرے محبوب کے اہل بیت اصل کے حوالے سے، اور پھر ان کی اولاد فضل بن عباس ہوں، قسم بن عباس ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی بات کرنی ہے، بطور نمونہ پیش کرنا ہے، حبر الامہ ہے۔ کیا اہل الحدیث نے انہیں اہل بیت نہیں مانا؟ الحمدللہ ہم نے اہل بیت مانا، اور اس سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی سگی بہن سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب میرے محبوب کے اصل کے حوالے سے رشتے میں اہل بیت ہیں۔ الحمدللہ ہم نے انہیں مانا بھی، جانا بھی، پہچانا بھی، پرچار بھی کیا اور اظہار بھی کیا۔ اسی طرح میرے محبوب نے جن کے ساتھ خوشی منائی نا، آپ بھی خوش ہو جائیں آج۔ حق تو بنتا ہے سبق یاد ہو جائیں، اور سبق مشکل نہیں، لیکن کیا کریں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم زیادہ شاید جذباتی پہلو پسند کرتے ہیں یا میٹھے کرتے ہیں۔ حکم ہوا تھا کہ جذبات ان کے آج تڑپا کے رکھ دیے جائیں، لیکن نہیں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اتنے بڑے اجتماع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ احباب،
جب کوئی آپ سے کہے نا کہ ان کے آپس میں تعلق نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں میرے محبوب کی آل بھی ہیں اور آپ کی صحابیات بھی ہیں، یہ مت بھولنا۔ عبداللہ ابن عباس، سیدنا حمزہ، جناب عباس، جناب علی، سیدہ ام ہانی، میرے محبوب کی آل بھی صحابہ بھی۔ ہمارا موقف ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں کی خوشیاں ایک طرح کی۔ اسی طریقے سے مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام۔ یار اب پھول جڑے نے نا جی میرے تے نہ سٹو یار، وچ سنیاں ہوندیاں۔ حضرات، محبوب علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رب کا انتخاب، اگر رب نے ان کے لیے چنا نہ ہوتا کبھی ان کی اہل نہ، اگر وہ اہل نہ ہوتی کبھی اہلیہ نہ ہوتی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اہل تھی تو رب نے اہلیہ بنائی، اہل بیت چنا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کے اہل تھی، اہلیہ بنائی گئی، اہل بیت میں لائی گئی۔ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے اہل تھی، اہلیہ بنی، اہل بیت میں شمار ہوا، صحابیہ بنی۔ لوگوں اسی طرح آقا علیہ السلام کی اہلیہ، آپ کے اہل، آپ کے لائق، آپ کی شیان شان، رب کا انتخاب، اللہ کا چناؤ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ریحانہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، یہ میرے محبوب کے اہل تھی۔ تبھی تو اللہ نے ان کو حجرے بنوا کے ان میں سجا کے میرے محبوب کی خوشیاں جو ہیں وہ بنا ڈالی، اور ان سے پیار، ان سے تعلق، ان سے محبتیں، چہرے کھل جاتے، آپ مل جاتے، تعلق نبھ جاتے، پیار اور محبت کی باتیں ہوتی۔ حضرات ان کے درد بھی سانجے تھے، ان کی خوشیاں بھی سانجی تھی۔ آقا علیہ السلام بقیع سے جب آئے اور سیدہ نے سر باندھا ہوا ہے، اور سر میں تکلیف بھی بڑی ہے، سر کی اس تکلیف پہ بندہ جہاں سے کچھ ملتا ہو ادھر ہی نرمیاں لینا چاہتا ہے، محبتیں لیتا ہے، احساسات ہوتے ہیں۔ سیدہ نے کہا واہ راسا، سادی پنجابی میں ہمارا ترجمہ کیا بنے گا؟ میرا سر گیا۔ محبوب نے کیا کہا؟ بلانا واراسا، عائشہ میرے سر میں کتنی تکلیف ہے آپ کو پتہ چل جائے، آپ اپنا درد سر بھول جائے۔ پھر میرے محبوب نے آپ کا فرمان دنیا کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ بن گیا۔ کہا ما ذرکی، ما ذرکی لو مت قبلی فغسلتک وکفنتک ثم صلیت علیک ودفنتک۔ چار اصول بھی بیان کر دیے، درد کو دوا بھی دے دیا، پیار بھرا مزاح بھی ہو گیا، اور خوشیاں بھی لوٹی۔ اللہ اکبر۔ محبوب نے کہا اگر درد اتنا ہی ہے تو کیا ہو گیا اگر اس دوران میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو پیاری ہو جائیں گی نا، اور اگر آپ اس میں رب کو پیاری ہو جاتی ہیں تو یہ تھوڑی شرف کی بات ہے کہ میں خود غسل دوں، میں خود کفن دوں، میں خود جنازہ پڑھاؤں، اور میں خود اپنے ہاتھوں سے دفن کروں۔ سیدہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کسی اور گھر چلا جاؤں۔ لوگوں یہ پیار بھرے جملے، یہ تبادلہ خیال، یہ محبتیں، یہ ایسے نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل تھے، لائق تھے، رب نے انہی کو آنے دیا۔ جو میرے محبوب کے لائق نہیں ہوں گے، اللہ نے حوض کوثر بھی کہہ دینا ہے پیچھے کر دیے جائیں۔ حالانکہ وہاں اللہ کو زیادہ ترس کی اور رحم کھانے کی ضرورت
تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا تقاضا جو اللہ نے کہا ہے میں بندوں پہ رحمت کروں گا، میری رحمت وسیع ہے، لگتا یوں ہے کہ وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن رب نے کر دیا۔ دنیا میں جنہیں ان کا گھر دیا، حجرے دیے، ساتھ دیا، لیلے دی، نہار دیے، ساعات دی، خوشیاں دی، یہ اہل تھی، اور اللہ نے پھر ان سے جو اولادیں دی وہ بھی میرے محبوب کی آل رسول بن گئیں۔ بھائیو، قاسم ہو، عبداللہ ہو، ابراہیم ہو، زینب بنت محمد ہو، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ بنت محمد، رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے محبوب کے اہل ہیں، آل رسول ہیں۔ اور پھر میرے محبوب کے تینوں داماد، ابو العاص بن الربیع، جناب عثمان بن عفان، اور سیدنا علی المرتضیٰ، میرے محبوب کے اہل بیت آل رسول، ہمارا ایمان، میرے محبوب کے نواسے احفاد، سیدہ کون؟ زینب بنت علی، رقیہ بنت علی، ام کلثوم بنت علی، اور سیدنا حسن بن علی، حسین بن علی، عثمان کے بیٹے سیدنا عثمان کے بیٹے عبداللہ بن عثمان، اور آپ کے پیچھے مکہ فتح ہوتے ہوئے جو بیٹھے ہیں علی ابن ابی العاص، اور نمازوں میں صحیح بخاری کے مطابق آپ پہ چڑھنے والی بیٹھنے والی سیدہ امامہ بنت ابی العاص، یہ سب کے سب میرے محبوب علیہ السلام کی آل ہیں۔ ان میں اور اصحاب رسول میں کوئی آپس میں جھگڑا، کوئی پھڈا، کوئی رولا، بلکہ پیار تھے، محبتیں تھیں، ملنے والے، اٹھانے والے، گودیں دینے والے، محبتیں کرنے والے، بوسے دینے والے، پیار کے ساتھ جو ہے وہ جملے لانے لے جانے اٹھانے والے، ایک دوسرے کو محبتیں بانٹ کے تبادلہ خیال کرنے والے۔ پھر کوئی اٹھ کے کہے کہ ان میں فرق ہے تو بھائیوں اسے بتا دیجئے گا کہ ان کی رشتہ داریاں کیا ہے۔ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ مجھے اپنے وقت کے ساتھ انشاءاللہ بات کو بھی سمیٹنا ہے، صرف اتنا گنوا دوں، کبھی مطالعہ کیا کر آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آل صدیق اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 9 رشتہ داریاں ملیں گی، اور پڑھنا آل فاروق کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 گہری رشتہ داریاں، چھپانا بھی چاہے تو چھپے نہیں، اور آل عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آل کی محبوب کی آل کے ساتھ 13 رشتہ داریاں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آل کی میرے محبوب کے ساتھ 9 رشتہ داریاں۔ اگر سلسلہ چلاؤں تو بات لمبی چل نکلے، صرف ذرا کبھی اتنا دیکھنا کہ حسین اور حسن جناب عمر کے کیا لگتے تھے اور سیدنا عثمان کے کیا لگتے تھے۔ میرے یار کے 12 امام پورے نہیں ہوتے اگر آل صدیق کی آل رسول سے رشتہ داری نہ مانی جائے تو۔ دادی نہیں ملتی امام کو، ماں نہیں ملتی، کہاں سے ملے گی؟ ہاں، صحابہ پہ ایک لفظ بول کے جان چھڑا لیتا ہے۔ دوست کہتا ہے جی جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں تھا، جنہیں صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ یہ بولا جاتا ہے، کوئی نہیں روکنے والا، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی رپورٹ نہیں ہوتی، کیونکہ یک طرفہ معاملات ہے۔ نہیں، عدل کا ترازو پکڑ، ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھ، دلیل کی بنیاد پہ بات کیا کر۔ محفل کوئی ہو، مجلس کوئی ہو، دنیا میں امن کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انصاف کیا جائے۔ دیکھ، کہتے ہیں جی جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ سند بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہم تو اتنا کہہ دیتے ہیں جی اس کا باپ کا ہی پتہ نہیں تو ہمیں کیا پتہ سند کیا ہے، ہم متن ہی نہیں مانتے۔ جمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا رد یہ کہہ کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بھائیو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکتے حبشہ سے، افریقہ سے مکہ کی منڈی میں آئے، مکہ کی منڈی میں آئے، نام لیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خونی رشتے کا پتہ نہ ہو اسلام میں آنا آر ہے کوئی؟
اس بلال کے والد، والدہ، دادا، دادی اماں، نانی اماں، نانو ابو، کوئی چچا تایا، لوگوں کوئی بھائی، کوئی بہن کا علم ہو تو ذرا مجھے ہاتھ تو دکھا دیں، مجھے بھی بتا دیں، مجھے بھی پتہ چلے۔ جب چھوٹے تھے بک کے منڈی میں آ گئے، پتہ ہی نہیں، ہوش جب آنکھیں کھلی ہیں یہ کام ہو گیا، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے، لوگوں کیا تھا تعارف سیدنا بلال کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سلمان فارسی کیسے اہل بیت بن گئے تھے کہ جب سب فدا کر دیے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دیے تو رشتہ انہیں اصحاب رسول میں بھی لے آیا، اہل بیت میں بھی لے آیا۔ آپ نے ان کے رشتے سنے۔ آئیے ان کا مشن کے حوالے سے بھائی نے ایک بہت بڑی گیم کی ہے، اللہ کرے اسے سمجھ آ جائے، یہ گیم اس کے ساتھ خود ہو گئی ہے۔ کہتا ہے کہ اسلام کو زندگی کربلا میں 72 لاشوں کی شہادت سے ملی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کہتے ہیں جی اسلام کا پرسان حال ہی کوئی نہیں تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ لوگوں، اہل الحدیث الحمدللہ اہل بیت کی ایک ایک شہادت کو برحق مانتے ہیں۔ سو گئے؟ میں کہیں اور آپ لوگوں کو شاید نہیں چھیڑوں، لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا ایمان ہے کہ اہل بیت کی ایک ایک شہادت برحق، اللہ کے ہاں مقبول، ہماری نظروں میں معزز، اللہ کے ہاں محترم، اور ہمارا دل و جان کے ساتھ ان سے ایک رشتہ اور وابستگی، وہ ایمان کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ تو دکھائے ذرا۔ بھائیو نوٹ کرو، یہ حال ہے۔ الحمدللہ کوئی سینہ ایسا نہیں جہاں اہل الحدیث کے ہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی بات، ان کا فعل، ان کا عمل، ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کے معاملات، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں، ان کی شہادتیں ہمارے دل و جان کے اندر ہی نہیں، لوگوں ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ کی شہادتیں، ان 70 شہادتوں کا 72 شہادتوں کا ذکر کر کے ان پہ پانی پھیر دیا جائے، ان کو ارتداد کی دنیا میں معاذ اللہ دکھایا جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے۔ میں اس وقت اپیل کر رہا ہوں منصف مزاج ارباب انتظامیہ سے، امن کمیٹیوں کے سربراہان سے، اور اس میں شرکت کرنے والے احباب و ارباب سے، اور ہوم ڈپارٹمنٹس کی رپورٹ دینے والے دوستوں سے لکھا کرو، روکا کرو، سمجھایا کرو کہ اگر وہ 72 شہادتیں ہیں برحق ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ اسلام کے اوائل میں تحریک کے ابتدائی ساتھی، وہ مجاہدین، وہ غازی، وہ میرے محبوب کے وفادار صحابہ، انہوں نے اپنا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، مشکل کے لمحات پرواہ کیے بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ وفادار تھے، بدلے نہیں تھے۔ اسلام کو خون کی ضرورت تھی تو خون دیا، دلوں کی ضرورت تھی تو دل دیے، ساتھ کی ضرورت دی تو ساتھ دیے۔ کوفے کی طرح نہیں کیا کہ بلا کر کے بعد میں چھپ گئے ہوں، سائیڈ پہ لگ گئے ہوں۔ بلایا ہے محبوب کو مدینے انصار نے تو کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے طرح نہیں کہ کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ محبوب اشارہ کرو، ہم سمندروں میں گھوڑے اتار دیں گے، سمندروں میں گھوڑے، وفائیں کر کے دکھا دی۔ لوگوں، بات مشن کی چلی ہے تو آغاز کرتے ہیں۔ آل رسول کا مشن تھا کہ رب کا کلمہ سر بلند ہو، حق سر بلند ہو، توحید، سنت رائج ہو، اور اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز دبا دی جائے، یا پھر اپنی آواز جو ہے وہ رب کے حوالے کر دی جائے۔ تو کیا اصحاب نے یہ کام نہیں کیا؟ میں اس وقت شہادت کی قسم دینے لگا ہوں۔ کتب سیرت کو پڑھیے، شمائل کو پڑھیے، اور اصحاب کے تراجم کو پڑھیے، مناقب کو پڑھیے، مغازی میں پڑھیے، سیر میں پڑھیے، جوامع میں پڑھیے، کتب تاریخ اور ہسٹری میں دیکھیے۔
وہ لوگ کہ جب پورے مکے میں کوئی چھڑانے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے ہو کے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے، اس وقت کی یہ شہادتیں شہدائے عزیت آل یاسر کی شہادتیں کیوں بھول گئے ہو؟ کہ جب باندھ دیے جاتے، بھوکے مارے جاتے، پیاس دی جاتی، لٹھے گرم کر کے سگریٹ نہیں، لوہے گرم کر کے جسم داغے جاتے اور ناخن کھینچے جاتے، بال نوچے جاتے، جسم میں کٹ لگائے جاتے، ریشے اور پٹھے الگ کر کے نکال لیے جاتے، صفوں میں بند کر کے دھوئیں دیے جاتے اور مجبور کیا جاتا پیغمبر کی وفا چھوڑ دو، رسول سے تعلق توڑ دو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ چھوڑ دو۔ آل یاسر کیا ہے محبوب کو دیکھ کے؟ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، اس راہ حق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، تکلیف کے مارے، حالات کے مارے محبوب سے کہتے ہیں، سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور آقا کیا کہتے ہیں؟ ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو صبرن یا آل یاسر۔ شاعر نے ترجمہ کیا، ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان ہو، یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا۔ آل یاسر شہید کر دیے گئے، وفا بدلی، ایمان بدلا، دین چھوڑا نہیں، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ دوسرے نمبر پہ جو مشن اصحاب رسول کا ہے وہی آل رسول کا، اور جو آل رسول کا ہے وہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دلوں میں بٹھاؤ، زبانوں پہ لاؤ، مجلسوں میں ذکر کرو، اس کو عام کرو۔ ہاں، یہ شہدائے ہجوم جن کو اکٹھ میں، اجتماع میں لوگ بڑے بڑے اپنے سردار لا کے، ہاتھوں میں ہتھیار لا کے، ہتھ کنڈے استعمال کر کے، نفسیاتی درد دے کے، لوگوں جسمانی چوٹ دے کے، فزیکلی مارے دے کر کے، کہا گیا تھا وفائیں بدلو، مگر وفائیں نہیں بدلی۔ کہا کلمہ چھوڑو، کلمہ نہیں چھوڑا۔ لات منات عزا حبل کو مانو، نہیں مانا۔ یہ ایک مرد نہیں، ایک عورت کی کہانی ہے، اور میرے محبوب کی صحابیہ ہے، نام سیدہ سمیہ ہے۔ اللہ اگر میری بہن، بیٹی، بیوی آج اتنی بھری مجلس میں اسے لا کر کے ٹانگے ٹریکٹر سے باندھ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا جاتا کہ یہ تیرے کلمے پڑھنے کی وجہ سے ہے، پتہ نہیں ہم کیا کیا پاپڑ بیلتے، کہتے اپنی جان بچا، عزت بچا۔ لیکن میرے محبوب کی یہ کلمہ پڑھنے والی ایک مومنہ آج انگلی اٹھائی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، لوگوں بدلتے تو اب موقع تھا۔ ابو جہل کی جہالت بھی ہے، سرداری بھی ہے، لوگ بھی ہیں، ہجوم بھی ہے، گالیاں بھی ہیں، ٹھڈے بھی ہیں، مارے بھی ہیں، اذیتیں بھی ہیں۔ کہا جسم چیر دیں گے سرکش اونٹوں سے بدی ہوئی سمیہ، آج وفا بدل لے، کلمہ چھوڑ دے، توحید چھوڑ دے، لوٹا اپنے آبا و اجداد کی طرف۔ سمیہ لوٹی، پھر تو نے کیسے کہہ دیا کہ آل رسول کا مشن شہادت اسلام زندہ ہوتا ہے؟ ہر کربلا کے بعد تب اسلام کو خون نہیں ملا، ہمارا خون بھی شامل ہے۔ تزئین گلستہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا، چمن میں جب بہار آئے اونٹوں نے کھینچا ہے، جسم چیرا ہے، پہاڑی پتھریلی علاقے میں گھسیٹا ہے، لوگوں گوشت اترا ہے، ایک ایک پٹھا الگ ہوا ہے، اندر سے ہڈیاں گھسٹ گھسٹ کے سفید ان کی مخ گوتے نکل گئے ہیں، لیکن کسی ظالم کو ترس نہیں آیا۔ لیکن ادھر وفائیں نہیں بدلی اور ادائیں نہیں بدلی، زبان پہ جب تک جو ہے ہمت رہی، کلمہ رہا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہا ہے۔ اصحاب رسول اور آل رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ حضرات، تیسری شہادت آ رہی ہے، اور مشن آل رسول کا بھی اسلام کو زندہ کرنا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسلام کو زندہ کرنا۔ مشن ادھر بھی توحید کا پھریرا لہرانا، مشن ادھر بھی توحید کا پھریرا لہرانا۔ یہ شہدائے صلیب ہیں۔ کبھی تاریخ کو پڑھ بیٹھ کے گھر میں باتیں کر لیتا ہے،
میں نہیں کہتا، اگر کہوں تو شاید برا لگے، اور میری کہی دکھتی بھی شاید زیادہ ہے، معلوم نہیں وجہ کیا ہے، لیکن اچھا ہے کہ کبھی تو محسوس کرے گا نا۔ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا، کر محسوس۔ چل اس جگہ 4 طریقے سے پھانسی دی جاتی تھی، صلیب بنا کے، بالا کھڑا کر کے، دوسرا باندھ کے، جسم باندھ کے، بازو باندھ کے، ٹانگیں باندھ کے چھوڑ دیا جاتا۔ پرندے نوچیں، بھوکا مرے، پیاسا مرے، دھوپ میں مرے، کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا تھا، پاس آ کے منہ میں گھونٹ پانی کا ڈالنے والا نہیں، مر جاتے۔ یہ موقع تھا وفا بدلنے کا۔ دوسرا طریقہ، گلے میں پھندا ڈال کے جھولا جھلا دیا جاتا، من کا ٹوٹتا، پھانسی دے دی جاتی، تختہ دار پہ چڑھا دیا جاتا۔ تیسرا طریقہ، جذوع النخل، کھجور کی شاخوں میں باندھ کے چھوڑ دیا جاتا، پرندے آتے نوچتے، بھوک پیاس، جسم خشک ہو جاتا، ایک ایک ریشہ جسم کا نکال لیا جاتا، ہڈیاں باقی رہ جاتی، عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ چوتھا طریقہ، دیوار کے ساتھ لگا کر کے، زمین سے 1.5 فٹ اونچا کر کے، دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کے ان 15 پوروں کے اندر کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بازو میں، پھر بائیں بازو میں، ہاتھوں میں، نیچے سے پاؤں سے لے کے یہ گھٹنے اور ٹانگوں اور رانوں تلک، بائیں ٹانگوں میں، لوگوں دائیں طرف پیٹ میں۔ کہنا کتنا آسان ہے، کہنا کتنا آسان ہے، کانٹا چبھے تو تکلیف ہوتی ہے۔ افسوس کہ تجھے احساس نہ ہوا کہ آخری کیل بائیں طرف ٹھوکتے جب دل میں مارتے اور خون کی پچکاری جو رہا سہا ہوتا وہ نکلتی تو کہے لگتے۔ حضرات، یہ اسلام کو زندگی دینے کے لیے لوگوں نے اس قیمت کے اوپر بھی وفا نہیں بدلی۔ وہ فرعون کے محل میں، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، میخوں والے فرعون کی پھانسیاں، دیواروں میں چڑھنا، اگر وہ تجھے یاد ہے تو تمہیں یاد نہیں؟ سیدنا خبیب سے مذاکرات کیے گئے، کمرے میں بلایا گیا، کہا ایک دفعہ کہہ دے لات منات عزا کے لیے چھوڑ دو، چھوڑ دیں گے، نبی کا کلمہ چھوڑ دے، کمپرومائز نہیں ہوا۔ کہا اچھا اتنا کر، ایک دفعہ کہہ دے کاش میری جگہ میرے محبوب ہوتے جن کا کلمہ پڑھ کے مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ کہا ظالموں، تمہاری سوچ شاید گھٹیا ہے، تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان کو گرم ہوا لگے، کانٹا چوبے میری جگہ، وہ گھاٹ پہ میری جگہ پھانسی چڑھیں؟ نہیں۔ پھر گیا، کہا زبانیں نکلیں گی، آنکھیں نکلیں گی، کٹ جائے گا اور جل جائے گا، رنگ کالا ہو جائے گا، اوندے منہ گرے گا، پرندے نوچ جائیں گے، تیرے لاش کو اٹھائے گا کوئی نہیں۔ کہا لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی۔ اب بھی تمہیں شک ہے کہ اسلام زندہ نہیں ہوا؟ کیا یہ وفا نہیں تھی؟ یہ کردار نہیں تھا؟ یہ جسم نہیں تھا؟ یہ پھانسی نہیں تھی؟ یہ سولی نہیں تھی؟ یہ قربانی نہیں تھی؟ یہ شہادت نہیں تھی؟ دونوں کا مشن ایک نہیں تھا؟ اصحاب رسول اور آل رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ بتاؤ لوگوں کو، چوتھی شہادت آ رہی ہے، اور منفرد شہادت۔ میرے محبوب نے 27 غزوات اور اس سے ڈبل پل میں جا کر کے سریات اصحاب رسول نے سجا دی ہے۔ مارکے کے اندر، میدان کارزار میں بڑا خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ بندہ سائیڈ پہ ہو جائے لڑائی کے وقت۔ سیانے لوگ جتنے بھی ہیں نا، این لڑائی کے وقت نہیں آتے، جب واقعہ ہو جاتا ہے بعد میں ماشاءاللہ سارے پہنچ جاتے ہیں۔ ہو گئے تھے نا الگ، جب 1000 لے کے گئے تو 300 الگ بھی تو ہو گئے، تو باقی 700 تھے۔ لوگوں بدر میں 300 کھڑے ہو گئے، کیا یہ وفائیں نہیں تھیں؟ یہ وفائیں نہیں تھیں؟ 1000 کے مقابلے میں بے سر و سامان، اور محبوب کہہ رہے ہیں اللہ یہی لوگ ہیں جو تیری توحید کا نام بلند کرنے والے۔ ان 313 کی مٹھی کو آج ختم کر دیا گیا تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وفاؤں کے تذکرے دیکھ، 14 شہداء، اور احد میں 70، اور ایک شہید وہ بھی ہے جو میرے محبوب کے چچا بھی ہیں، میرے محبوب کے رضائی بھائی بھی ہیں، کان کاٹ دیے گئے۔
چہرہ مسح کر دیا گیا، آنکھیں نکال لی گئیں، منہ کے اندر سے زبان کاٹ لی گئی، اوپر نیچے والے ہونٹ اتار دیے گئے، معاذ اللہ وہ کیفیت کر دی گئی، سینہ چیر کے کلیجہ نکال کے چبا کے ان اعضاء کو رسیوں میں پرو کے گلے کے ہار بنائے گئے۔ محبوب نے سید الشہداء کا لقب دیا، تو اب بھی کہتا ہے کہ نہیں اسلام زندہ نہیں ہوا تھا؟ احد کا میدان، میرے محبوب کا جسم زخمی، 70 لاشیں، پورا کفر ایک طرف، مارکا سجا ہوا، احزاب نظر نہیں آتا، ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے، یہ وفادار ایک سائیڈ پہ کھڑے ہیں، آل رسول بھی ہے، اصحاب رسول بھی ہیں، بدر میں آل رسول بھی ہے، اصحاب رسول بھی ہیں، اور احد میں اصحاب رسول بھی، آل رسول بھی، حدیبیہ میں بھی دونوں لوگوں، غزوات کے اندر ان کی شرکتیں، تمہیں اسلام کی زندگی نظر نہ آئی؟ 5ویں شہادت لے، بیوی کو چھوڑ کے آنا کتنا مشکل۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو رش ہے نا یہ سارا اینڈ تک ایسے نہیں رہتا۔ کیوں؟ فکر ہوتی ہے، کالیں آنے لگتی ہیں، کتھے رہ گئے جے، کی ہویا جے، پہنچو چلو چلتے ہیں۔ بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے، صبح دکان کرنی ہے فکر ہوتی ہے، جاب پہ جانا ہے فکر ہوتی ہے، نہ کام کی فکر نہ جاب کی فکر، دکانداریاں چھوڑی، کاشتیں چھوڑی، مزرے چھوڑے، کھجوریں چھوڑی، باغات چھوڑے، ثمر چھوڑے، پھل پھول چھوڑے، اور اپنی ٹریڈ کو چھوڑا، بزنس کو چھوڑا، کاروبار چھوڑے، نکلے، اللہ کے لیے نکلے، فی سبیل اللہ نکلے، نہیں پہنچے مارکے میں، راستے میں موت آ گئی، بیوی جو ہے بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، پرواہ نہیں ہے۔ کیا یہ قربانیاں نہیں تھیں؟ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ لوگوں، چھٹی شہادت، شہادت طلب اصحاب رسول نے دی، جو مشن آل رسول کا، وہ مشن اصحاب رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، کیا مشن ہے؟ شہادت کی طلب ہے، تڑپ ہے۔ آج یہ شک کر رہا ہے نہیں جی انہیں ضرورت نہیں تھی، وہ تو بس اوپر سے لڑتے تھے۔ 3 لاکھ روم کے فوجیوں کے سامنے 30,000 کس نے کھڑے کیے تھے؟ 60,000 کے مقابلے میں 60 کو لے کے کون کھڑا ہو گیا تھا؟ 60 میں سے 6 کو چن کے آگے کس نے کر دیا تھا؟ روم کی کبھی ہسٹری پڑھ، ان 30,000 میں سے گھوڑے کی کمان کے ساتھ 3 لاکھ کے سامنے صرف 7 کس نے بھیجے تھے؟ کیا موت کی طلب نہیں تھی؟ شہادت نہیں تھی؟ کیا اللہ کے لیے یہ نڈر، یہ بہادر، یہ دلیر، یہ شیر، یہ اللہ کی ننگی تلوار دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی کیسر اور کسرا کے در و دیوار تلک جو ہے جس نے لرزا کے رکھے، لوگوں صفوں میں گھسا تو ایسا گھسا گھمسان کے رن پڑے، 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، 9 تلواریں۔ آج اپنے بازو پہ لکھوا کے نا یا حسن یا حسین، پنجتن پاک، مرشد پاک، یا اس طرح کے جملے علی حق حیدر لکھوا کے عاشق بنا پھرتا ہے۔ ارے جس کے جسم میں سر سے لے کے پاؤں تک کوئی حصہ خالی نہیں تھا، جہاں کہیں تلوار کا وار، کہیں نیزے کی انی، کہیں تیر کی نوک، پورے بدن پہ نشان پڑے ہوئے، لیکن رب نے بتایا موت میرے ہاتھ میں ہے، تلوار کی کاٹ یا دھار میں نہیں۔ موت میرے ہاتھ میں ہے، بھالے یا نیزے کی انی میں نہیں۔ موت میرے ہاتھ میں ہے، دوں یا نہ دوں، یہ تیروں کی برسات میں نہیں ہے۔ اپنی چارپائی پہ شہادت طلب کرتے کرتے تبھی موت آئی۔ کیا یہ وفا نہیں تھی؟ یہ شہداء نہیں تھے؟ یہ شہداء طلب۔ 7ویں کفر اور اسلام کی جنگ دیکھ، دونوں کا مشن دیکھ، جسے کفر اور اسلام کی جنگ بنایا گیا وہ ہے نہیں۔ ذرا عدل کے ساتھ پڑھ اور دیکھ، مطالعہ کر، ریسرچ سکالر بن کر کے آ، کبھی اسٹڈی کر، حقائق کو پڑھ اور پھر دیکھ، یہ جو 7ویں شہادت آ رہی ہے کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی؟ اور یہ ہیں شہدائے غدر، حافظوں کے خلاف بولنے والوں، قرائے کرام اور علماء کے خلاف زبانیں کھولنے والوں، کبھی سننا میرے محبوب کے دیے ہوئے دین اور الہ کلمت اللہ کے لیے ان کی قربانیاں، وفائیں نہیں بدلی۔ لوگ آئے مشن دو، ہم نے بچوں کو جو ہے تعلیم دلوانی ہے۔ آقا نے صفہ کے طالب علم اور اپنے حفاظ ایک کریم پوری ٹیم تیار کر کے 70 روانہ کر دیے، بیرے معونہ پہ پہنچے، دھوکہ دے کے
کہا اپنے دین سے بدل جاؤ تو ٹھیک ہے، لوٹ آؤ تو چھوڑ دیں گے، ہمارے ہو جاؤ، نہیں تو مار دیے جائیں گے۔ بھائیو کتنا چانس تھا، سائیڈ پہ کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن ایک ایک کر کے 69 شہید ہو گئے۔ جب حرام ابن ملحان کی باری آئی تو کہنے والے نے کہا تھا یار تیرے ساتھ ایک تعلق ہے، تیرے والد سے جو ہے آبائی تعلقات ہیں، ایک کام کر، صرف حبل، عزا، لات یا منات کا نام لے کے کہہ دے چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ کہا تم غلط سمجھے ہو، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے، ہم مشکل حالات میں وفائیں بدل جائیں یہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ ہماری صحبتیں، ہماری محبتیں، ہمارے پیار، ہمارے ایمان، جو کرنا ہے کرو۔ لوگوں تیر لگا حرام ابن ملحان کو، کیا بولا تھا؟ فزتو ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے اصلی رب اللہ کی قسم، لات بھی ہار گیا، منات بھی ہار گیا، عزا بھی ہار گیا، حبل بھی ہار گیا، 360 کے 60 ہار گئے، جیتا تو میں جیتا، میری ٹیم جیتی، حفاظ جیتے، یہ قرہ جیتے، اصحاب رسول جیتے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جیتے۔ ہاں یہ کون تھے؟ اصحاب رسول، لاشیں 70 لاشیں، 70 شہادتیں، جو مشن اصحاب رسول کا، وہ آل رسول کا۔ حضرات اسی طرح شہدائے ختم نبوت، جنگ یمامہ، میرے محبوب کے ختم نبوت کے عقیدے پہ آنچ آنے لگی۔ کفر اور اسلام کی جنگ دیکھنی ہے تو یہ دیکھ، یہ جنگ ہے، اسلام زندہ نہیں ہوا۔ یمامہ میں 1000 سے متجاوز میرے محبوب کے حفاظ، صحابہ اور جان فدا کرنے والے فدائیوں نے جانیں فدا کر دی، مگر عقیدے کا تحفظ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاؤں کو نہیں توڑا۔ جو مشن ان کا ہے وہی مشن ان کا ہے۔ پھر آئیے ان 8 شہادتوں کے بعد یہ شہادت بھی دیکھ، جسے شہادت خلافت کہتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی محبوب کی مسجد میں پہلی باقاعدہ ایران کی پلاننگ کے ساتھ ابو لولو مجوسی کے تھرو سے ہونے والی یہ منظم دہشت گردی، کل بھی اور آج بھی حرمین کے خلاف۔ حضرات کوئی چھپی نہیں، کبھی انصاف کر، کبھی آنکھیں کھول۔ ادھر معمولی سی بھی بات ہو تو اتنی اچھال دی جاتی ہے، ادھر ہو تو پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تیرے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ پڑھ تو صحیح ذرا دیکھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ ایک شہادت تھی۔ لوگوں 22 لاکھ مربع میل کے چپے چپے کی شہادت تھی، جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑے، بوٹے گاڑے، رٹ کو نافذ کیا۔ ہو رہی تھی نا ضرب عضب، چل رہا تھا نا سلسلہ، ہوا نا، انگلی اٹھائے کوئی، کیا کہا جاتا تھا؟ ڈاؤٹ نہیں ہو، شک نہیں ہو، ہم مخلص لوگوں کلمے کی بنیاد کے اوپر اللہ حفاظت فرمائے، ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنے والے ان خارجی بنیادوں کے اوپر اور سرحدوں کے اوپر کھڑے ہونے والوں کی، اور داخلی اندر کے جو ہے معاملات کو سنبھالنے والوں کی اگر ایمان سے وابستگیاں ہیں، انشاءاللہ شہادتیں ہیں، تجھے وہ شہادت بھول گئی 22 لاکھ مربع میل کا چپا چپا شہادت دے گا۔ اور اس کے بعد شہدائے بغاوت 40 لاکھ مربع میل کے اطراف و اکناف تلک جھنڈے سربلند، دین سربلند، اللہ کی کتاب، پیغمبر کی روایات، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، بلغ ما انزل الیک کے انداز پہنچاتے ہوئے، چلاتے ہوئے، لوگوں باغیوں نے بغاوت کر کے شہر مدینہ میں 40 دن پانی بند کر کے جس طرح شہید کیا۔ میرے مسلک میں ماتم کی اجازت ہوتی، میں آج وہ کیف بیان کرتا، وہ کیفیت پیدا کرتا کہ گرے بان پھٹ جاتے، بال نوچ لیے جاتے، چہرے لو لوہان کر لیے جاتے، آہو بکا ہوتی، سسکیاں ہوتی، دیواروں سے ٹکرے ہوتی، لیکن میرے دین نے اس مشن کے لیے، شہادت کے لیے اگر اتنے عظمت والے اس کے ٹائٹل رکھے ہیں تو صبر بھی سکھایا ہے۔ الحمدللہ شہید کر دیے گئے، کیا اسلام زندہ نہیں ہوا؟ شرق غرب شمال جنوب کے کناروں تک لگا ہوا۔ اس کے بعد شہدائے عداوت سیدنا علی المرتضیٰ مسلمانوں کے آپس میں
پھڈے اور جھگڑے کو ایک کرتے ہوئے ملانے کے لیے، اتفاق اور اتحاد کے لیے کی جانے والی پنچایت اور تحکیم جب اچھی نہ لگی تو ان الحکم الا للہ کی آیت کا سہارا لے کر کے جس طریقے سے خارجیوں نے اور کوفیوں نے مل کر کے سیدنا علی المرتضیٰ کو تحفظ اور سیکیورٹی دیے بغیر وہاں شہید کیا، حضرات وہ منظر نہیں بھولتا، یاد رکھا جائے۔ یہ بھی شہادت، یہ بھی خون، یہ بھی سرخی، یہ بھی عنوان لکھا جائے، نوٹ کیا جائے۔ اس کے بعد اور دو شہادتوں کا ذکر کر کے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، جو کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، بنانے کی کوشش کی گئی مگر ہے نہیں، اپنے ذہن صاف رکھو۔ یہ ہے جنگ جمل اور جنگ صفین، ان کے اندر شہدائے اجتہاد، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہ سب شہدائے اجتہاد ہیں، ان میں کسی کو برا بھلا مت کہا جائے۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی مجتہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فی عصر من العصور علی امر من الامور، اگر کسی مسئلے پہ ایک رائے رکھتا ہے، رائے صحیح ہوتی ہے، مخلص ہو کے صحیح نیت کے ساتھ، دوہرا اجر ملے گا، اگر غلطی بھی ہو جائے تو ایک اجر اللہ دے گا۔ معاملہ کیا تھا کہ اسلام کی رٹ نافذ کی جائے، قصاص لیا جائے، سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے دونوں ان اطراف کی جو ہے طرفین کی سوچ یہ تھی کہ ہاں لیا جائے، لیکن اختلاف کہاں تھا کہ فوری لیا جائے یا ٹھہر کے لیا جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، قصاص فوری لینا چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر آج اسے چھوڑ دیا گیا پھر ہر شخص جو ہے اس کا بدلہ لینا، قصاص لینا قیامت تک مشکل ہو جائے گا۔ جناب علی المرتضیٰ اور ساتھیوں کا موقف ہے قصاص لینا چاہیے، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں، تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے۔ دونوں کی خواہش تھی رٹ، اور اس رٹ کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، آمنے سامنے فوجیں لگتی ہیں، لوگوں ہزاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں، ان کو غلط مت بولا جائے۔ رب نے ان کی شہادتیں قبول کی، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، ان سے بھی رب راضی، ان سے بھی راضی، ان کے بھی معاملے صاف، ان کے بھی معاملے صاف، ان کے حساب کتاب بھی بے باک، ان کے حساب و کتاب بھی بے باک۔ اور شہدائے بیعت سیدنا حسین اور ان کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلا کے بیعت کے لیے کوفہ کی سرزمین میں یقین دلا کے خط لکھ کے بلایا گیا، لیکن بیعت کرنے والے وقت کے ساتھ آنکھوں کے اشارے بدل گئے، دل بدل گئے، اور ہتھیار بدل گئے، ان کے اقرار بدل گئے اور اصرار بدل گئے، انداز اور وتیرے بدل گئے، رویے بدل گئے، جو پھول بن کے آ رہے تھے خار ہاتھوں میں چبھ گئے۔ اور اس وقت سیدنا حسین نے کوفہ کا روٹ چھوڑ کے کربلا جو دمشق کی طرف بائی پاس ہے وہاں کا رخ کیا۔ کہتے ہیں فرات بند ہو گیا تھا، مان لیتے ہیں بند ہو گیا تھا۔ کوفے کے 70,000 کنویں کہاں چلے گئے تھے؟ وہ تو اپنوں کے تھے، بیعت کرنے والوں کے تھے، مر مٹنے والوں کے تھے، زندگی اور موت پہ بیعت کی تھی۔ اگر ایک ایک بوتل پانی کی نکال کے وہاں بہا دیتے کربلا تک پانی نکل کے چلا جاتا حضرات۔ لیکن ہاں وہ کہاں چلے گئے تھے بیعت کرنے والے؟ یزیدیوں نے مارا، اس کی فوج نے مارا، ان لوگوں نے مارا۔ یہ 30,000 18,000 یا 30 لاکھ یہ اتنی آبادی، وہ لوگ کہاں تھے اس وقت؟ دیوار بن جاتے، چاروں طرف گھیرے لے لیتے، ہماری لاشوں سے گزر کے پہنچو گے تو پہنچ سکو گے، اللہ کی قسم دکھ نہ ہوتا، کوئی دوش نہ دیتا، لیکن بلا کر کے گھر میں بلا کر کے پیغمبر علیہ السلام کو بلایا تھا، وفائیں دی تھی کہ نہیں، ساتھ دیے تھے کہ نہیں، سمندروں میں اترے تھے کہ نہیں، صحراؤں میں کودے تھے کہ نہیں، حالات کو فیس کیا تھا کہ نہیں، مشکلیں سر پہ لی تھی کہ نہیں، اور ان مشکلوں کے اندر بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کہیں جانے نہیں دیا تھا، لوگوں تھاما تھا، علم کو سنبھالا تھا۔ ہاں یہی دعوت، یہی پیام یاد کر لیا جائے اور نوٹ کر لیا جائے۔ بات کو ٹوٹلی سمیٹ رہا ہوں، احباب گرامی، دنیا تک پیغام عام کر دیا جائے۔ ان گواہیوں کی نظر میں کہ آپ شہدائے عزیت کو دیکھیں، آل یاسر کو دیکھیں، آپ شہدائے ہجوم سیدہ سمیہ کو دیکھیں، سیدنا خبیب کو دیکھیں، آپ رضی اللہ عنہم جمیعہ، یہ جتنے غزوات ہیں ان غزوات کے شہداء کو دیکھیں۔ یہ سب اپنے مشن کو لے کے، جو مشن آل رسول کا تھا، یہ مشن انہی کا تھا، ایک مشن،
جب دونوں کا مشن ایک ہے تو پھر ہم ان کو برا کیوں کہتے ہیں اور ان کو اچھا، یا ان کی آڑ میں ان سب کو رگڑ کیوں دیتے ہیں؟ جو بھی اس طرح کا کام کرے اسے روکنا ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے، دینی فریضہ بنتا ہے، اسے سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے کہ میرے بھائی متحمل نہیں ہے یہ دین، متحمل نہیں ہے یہ ملک اس کام کا کہ اس طرح کی باتیں سر عام کی جائیں۔ ان کی محنتیں پڑھ، ان کی قربانیاں پڑھ، وہ قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ اور یاد رہے، جس طرح آل رسول میرے محبوب کا کلمہ پڑھ رہی ہے، اصحاب رسول بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جو قبلہ اصحاب رسول کا وہ آل رسول کا۔ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ میرے آقا کے پیچھے جو اذان اصحاب رسول کی وہ آل رسول کی، جو قیام اصحاب رسول کا وہ آل رسول کا، اور لوگوں جو فاتحہ خلف الامام آل رسول پڑھ رہے ہیں، اصحاب رسول بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں رفع الیدین، آل رسول بھی کر رہے ہیں، اصحاب رسول بھی کر رہے ہیں، آمین کی آواز مسجد نبوی میں آل رسول کی بھی بلند ہو رہی، اصحاب رسول کی بھی بلند ہو رہی، رکوع دونوں کے ایک، سجدے دونوں کے ایک، تشہد دونوں کے ایک، دھرنے دونوں کے ایک، اشہد اللہ الہ الا اللہ، وکٹری کی نہیں، شہادت کی انگلیوں رب کی وحدانیت کے ساتھ آل رسول کی بھی ہل رہی، اصحاب رسول کی بھی ہل رہی۔ حضرات دونوں زکوٰۃ دینے والے، دونوں روزے رکھنے والے، اصحاب رسول کی بھی سحریاں، آل رسول کی بھی سحریاں، اصحاب رسول کی بھی افطاریاں، اصحاب رسول کی بھی افطاریاں، اصحاب رسول بھی محبوب کے پیچھے، یہ بھی آپ کے پیچھے، دونوں کی نسبتیں ایک۔ لوگوں وہ بھی جہاد کرنے والے، یہ بھی جہاد کرنے والے، وہ بھی غازی، یہ بھی غازی، وہ بھی شہداء، یہ بھی شہداء، دونوں کے حج ایک۔ جو تلبیہ اصحاب رسول کا وہ آل رسول کا، اور جو طواف بیت اللہ کے گرد جہاں آل رسول کر رہی وہاں اصحاب رسول کر رہے، اور لوگوں جہاں پر صفا مروہ کی سعی آل رسول فرما رہے اصحاب رسول بھی کر رہے، مینا میں آل رسول، مینا میں اصحاب رسول، وقوف عرفہ میں آل رسول، وقوف عرفہ میں اصحاب رسول، لوگوں رات کو مزدلفہ میں جہاں آل رسول لیٹے ہوئے اصحاب رسول بھی لیٹے ہوئے، اور مینا میں جہاں کنکریاں ماری جا رہی ہیں رمی جمار اصحاب رسول بھی کر رہے، آل رسول بھی کر رہے، بال اصحاب رسول نے بھی منڈوائے، آل رسول نے بھی منڈوائے، قربانیاں آل رسول بھی دے رہی، اصحاب رسول بھی دے رہے، اور لوگوں طواف افاضہ آل رسول بھی کر رہی، اصحاب رسول بھی کر رہے، طواف وداع آل رسول بھی کر رہی، اصحاب رسول بھی کر رہے۔ تو پھر کون کہتا ہے کہ وہ اور تھے؟ یہ اور تھے۔ اصحاب رسول اور آل رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی، بات سمجھ آ جائے گی۔ ضد چھوڑ دے، پیار سے ماننے والا بن۔ بابا جی کی بات پہ بات ختم کروں، کہتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ میں تعصب ضد چھوڑ دے، انشاءاللہ کھلی نظر سے تاریخ پڑھ، تجھے اصحاب رسول کی وفاداریاں ملیں، آل رسول کے ساتھ جشن بھی ایک، مشن بھی ایک، راستے بھی ایک، توحید بھی ایک، سنت بھی ایک، قبلہ بھی ایک، کعبہ بھی ایک، رب بھی ایک، رسول بھی ایک۔ تو پھر جدائیاں نہ ڈال، فرق نہ ڈال، دلوں کے اندر دوریاں پیدا نہ کر، امن اور محبت کی فضا رہنے دے۔ یہ تیرے لیے بھی بہتر، یہ میرے لیے بھی بہتر، کیونکہ قاتل سیدنا حسین اور آل رسول کا نہ آج کا شیعہ، نہ آج کا سنی، نہ آج کا وہابی، نہ آج کا دیوبندی تو میں آپس میں لڑ کے آپس کو ماریں، خون بہائیں تو کس لیے؟ وہ کل کا تھا، جو بھی تھا، چھپنے والا نہیں۔ کوئی وکالت کر لے، کوئی چھپا لے، کوئی دبا لے، اللہ کے ہاں تو نہیں چھپنے والا۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب کے اصحاب اور آل ان سب سے پیار کرنے کی، اعتدال والا عقیدہ اپنا کے اس کے پرچار کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔